بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ 86واں سبق ہے۔ کلمہ رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور کلمہ رسالت کے جو مخالف امور ہیں ان کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کلمہ رسالت کے تقاضے ہم جان چکے ہیں، کلمہ رسالت کے مخالف جو امور ہیں، جو متضاد ہیں، ان کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج اس سلسلے میں چھٹا ٹاپک ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ اتباع قرآن بمقابلہ ہجر القرآن۔ مفہوم یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کی اتباع کی جائے۔ قرآن کے یہی الفاظ ہیں، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ۔ یہ بابرکت کتاب ہم نے نازل کی ہے، مقصد یہ ہے تاکہ تم لوگ اس کی اتباع کرو۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کی اتباع کی جائے، قرآن کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص قرآن کی اتباع کو چھوڑ کر کے اللہ کے اس کلام سے غافل ہو جائے اور اس کو چھوڑ دے، دنیا کی دیگر کتابوں میں مصروف ہو جائے اور ان میں اپنے وقت کو لگائے، صرف کرے، جو محنت اور جو کوشش اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے کی جانی چاہیے، اس پر عمل کرنے کے لیے جو جذبہ ہونا چاہیے، وہ اللہ کی کتاب کو نہ دے کر کے دیگر کتابوں کی طرف انسان جھک جائے اور ان سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دے، گویا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا معاملہ کرے کہ معلوم ہو کہ گویا کہ قرآن کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ جو شخص قرآن کو چھوڑ دے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہے، کلمہ رسالت کو پڑھتا رہے، تو حقیقت میں وہ کلمہ رسالت کی گواہی میں سچا نہیں ہے، کیونکہ رسول کی رسالت کو ماننے کا تقاضا قرآن کی اتباع ہے۔ اور قرآن میں قرآن کے اتباع کے لیے جو بات کہی گئی ہے وہ بہت ہی جامع ترین تعبیر ہے کہ قرآن کی اتباع انسان کب کرے گا؟ کئی مراحل سے گزر کر کے اتباع پر آئے گا۔ اس لیے آج اسی تضاد کو جاننے کی ہم کوشش کریں گے کہ لوگ زبان سے تو محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن کو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے۔ کس اعتبار سے چھوڑا ہے؟ کس اعتبار سے قرآن کے ساتھ ان کا تعلق ہے؟ کیا جو تعلق ان کا قرآن کے ساتھ ہے واقعی میں یہ قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے، یا پھر ہم نے قرآن کے خلاف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تقاضے کے خلاف اس کو ہم نے لیا ہے؟ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مقدس میں جیسا کہ اتباع کا لفظ آیا ہوا ہے، قرآن کا سب سے پہلا حق جیسے کہ بتایا گیا پہلے، قرآن پر ایمان لانا ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ، آپ اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر کے ان کو سنائیں۔ اور پھر ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، اس کا طریقہ رب نے بتایا ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر کے پڑھو۔ اس کا ہم سے مطالبہ ہے، قرآن کی تلاوت کا۔ قرآن کی تلاوت کا دلوں پر اثر ہوتا ہے، دل متاثر ہوتے ہیں اس سے، اللہ کا کلام ہے یہ۔
اور تلاوت کا ایسا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ لوگوں کے سلسلے میں فرمایا کہ جب ان کو کتاب دی گئی، یہود کے سلسلے میں خاص طور سے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ان میں جن کو ہم نے کتاب دی ہے ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ صرف تلاوت نہیں کرنا بلکہ اس کے حق ادا کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، قرآن کی تلاوت کا جو حق ادا کر دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے حقیقت میں یہی لوگ اللہ کی کتاب پر ایمان لانے والے ہیں۔ صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس کے حق کو ادا کرنا ہے، یعنی اس کے معنی کو سمجھتے ہیں، اس میں تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ صرف محض تلاوت اس کا تصور نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہر لفظ پر، ہر حرف کے اوپر 10 نیکی ضرور ملتی ہے، لیکن تلاوت میں یہ چیز شامل ہے کہ حق تلاوت کا حق ادا ہونا چاہیے، یعنی اس کو سمجھنا اور اس کے اندر تدبر ہونا، یہ تلاوت کا حق ہے۔ ہمارے ہاں اگر ہم دیکھیں تلاوت کے تعلق سے کیا ہو رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ رمضان میں آپ دیکھیں قرآن کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، قیام اللیل میں کتنی سپیڈ ہوتی ہے، سارے مخارج لوگ بھول جاتے ہیں، ساری تجوید بھول جاتے ہیں، سارے گنہ اخفا بھول جاتے ہیں، جبکہ اس کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، جبکہ مطالبہ کیا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر کے پڑھو اور اس کی تلاوت کرو۔ قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، اس میں کیا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کو کیا گویا کہ ایک قسم کی مذاق اس میں بن جاتی ہے۔ بہت ساری چیزوں کا آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، کیونکہ میں بھی وہیں سے آیا ہوں تو میں نے بھی دیکھا اور میں نے کچھ جو ہے پریکٹیکل میرا اپنا بھی ہے اس میں، یہ کیسے ہوتا ہے، دو لوگ، ایک پارہ ہے، دو طرف کھول دیا، ایک ادھر پڑھ رہا ہے ایک ادھر پڑھ رہا ہے، کون سا معنی کس کے ساتھ جڑ رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کے حق کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر کیا کیا گیا، قرآن مجید کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اس کو۔ کیا مطلب، اس کی صورتوں کو سلیکٹڈ کر کے پڑھنا شروع کر دیا گیا۔ سلیکٹڈ کیسے، 5 سورہ، 16 سورہ اور 15 سورہ اور نہ جانے کتنا سورہ۔ اب پھر خواتین جو ہے انہی کو پڑھتی ہیں، باقی قرآن سے غافل ہو جاتی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، ظلم یہ ہے کہ وہی صورتیں جو اس کے اندر لکھی گئی ہیں ان کے ساتھ ایسے فضائل اور ایسی خصوصیات اور ایسے فوائد لکھے گئے ہیں جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذکر ہی نہیں فرمایا، وہ لوگوں نے اپنی طرف سے کر دیا ہے۔ اسی امید میں جو اس کے فضائل لوگوں نے اپنی طرف سے بیان کیے ہیں، اسی امید میں انہی کو بار بار پڑھا جا رہا ہے، برکت حاصل کی جا رہی ہے، مال گھر میں برکت ہو جائے، بیماری چلی جائے، اور یہ کہ مال و دولت میں اضافہ ہو جائے، اسی قسم کی چیزیں ہیں اور ان کو پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر سورہ ہی نہیں بلکہ آیتوں کو بھی سلیکٹ کر دیا گیا، سلیکٹڈ آیتیں۔ یہ علماء کا طبقہ ہے جو سلیکٹڈ آیتوں کے اوپر کام کرتا ہے، بس باقی آیتیں کیا کہتی ہیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ انہوں نے ایک آیت اٹھائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور پھر چلنے دو، یہاں کی وہاں کی ادھر کی ادھر کی، زمین اور آسمان کی سارے قلابے ملا دیے، اور فلاں بزرگ ہوا میں اڑ رہے تھے، یہ وہ کر رہے تھے، دیکھو اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف و غم نہیں ہے۔ اب پھر سب کچھ جو ہے شروع کر دیا گیا، جبکہ آگے آیت پڑھتے تو اس میں تعریف بھی آ جاتی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ قرآن مجید کی سلیکٹڈ آیتیں کہا جاتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوتی بغیر سورہ فاتحہ پڑھے ہوئے۔ امام کے پیچھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، انا کنا وراء الامام، جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں، اقرأ بہا فی نفسک، صحیح مسلم کی روایت ہے، انہوں نے جواب دیا کہ اپنے نفس میں اس کو پڑھو۔ لیکن
جب یہ بات بتائی جاتی ہے تو قرآن کی آیت لے کر آتے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جائے اور سنو اس کو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لیکن اگلی آیت اگر پڑھ لیتے تو اسی کا جواب موجود تھا، وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، خیفتاً خاموشی سے، چپکے سے، دون الجہر زور سے آواز نہ جائے، بالغدو والآصال، صبح و شام۔ تم نے پڑھنے کا وہاں پر کیا ہے، رکنے کا ذکر تھا کہ نہ کریں، لیکن یہاں پڑھنے کا بھی ذکر ہے، وہیں جواب موجود ہے لیکن نہیں کرتے۔ کیا ہے، سلیکٹڈ آیتوں کے اوپر آیتیں پڑھ کر کے لوگوں کو اصل مدے سے اور اصل مسئلے سے بھٹکا دینا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے عالم الغیب اس قسم کے جو مسائل جو اصل دین سمجھ لیا گیا ہے اور اسی کے حساب سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے، ان آیتوں کو ایک دو آیت جو آئی ہوئی ہے اس میں کیا کرتے ہیں، اسی کو خالی بیان کرتے ہیں، اس کے خلاف دسیوں آیتیں موجود ہیں، ایک کا بھی ذکر نہیں کرتے۔ نور کے لیے ایک آیت، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہاں سے شبہ ہو سکتا ہے، بس ایک آیت، اس کے خلاف دسیوں آیتیں ایسی ہیں جن میں وضاحت موجود ہے کہ قرآن کے تعلق سے یہ بات کہی گئی ہے، وہ ایک بھی پیش نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، بشریت کے تعلق سے کتنی آیتیں موجود ہیں لیکن نہیں اس کو پیش کیا جائے گا۔ تو یہ قرآن کا ماننے کا جو طریقہ ہے یہ یہودیوں کا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ رسول کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اپنی مرضی کے حساب سے ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، مرضی کے حساب سے ہم بتاتے ہیں لوگوں کو، جبکہ ایک آیت آپ پیش کر رہے ہیں جس کے تعلق سے جو آپ کو شبہ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ اس سے وہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ دسیوں آیتیں اس کو واضح کر رہی ہیں، ان میں سے ایک بھی آیت آپ پیش نہیں کرتے، گویا کہ اس حق کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کیا فرمایا؟ جو بات اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بیان فرمائی تھی تاکہ ان کو بتایا جائے، لوگ چھپاتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اللہ فرما رہا ہے جو لوگ ہماری آیتوں کو، ہدایت کو چھپاتے ہیں، واضح دلائل کو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیے ہدایت لوگوں کے لیے تاکہ بیان کیا جائے ان کو، لیکن یہ چھپاتے ہیں، نہیں بتاتے، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اور ہمارا ترجمہ الحمدللہ کیا ہے؟ جن آیتوں میں آپ کو شبہ ہوتا ہے وہ آیتیں بار بار آپ کے سامنے پیش کی جاتی اور ان کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ شبہ ہو رہا ہے آپ کو اس کے خلاف کتنی آیتیں ہیں جو اس مسئلے کو واضح کر رہی ہیں۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس آیت کو آپ نے لیا اور اس کے بعد دیگر ساری آیتوں کو چھوڑ دیا۔ یہ قرآن مجید کی جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئی اس کو چھپانا ہے۔ قرآن مجید کو اپنے حساب سے اب پڑھا کہاں جا رہا ہے؟ قرآن کو قبرستانوں میں پڑھا جا رہا ہے، مقبروں پر پڑھا جا رہا ہے، مزاروں پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فإن البیت الذی تقرأ فیہ القرآن ینفر الشیطان، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تم اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب اللہ کی کتاب کا تعلق تمہارے ان گھروں سے ہے جن کے اندر تم رہتے ہو، وہ تو ویرانہ ہیں، مردہ خانے ہیں، وہ وہاں کے لیے اللہ کی کتاب نہیں۔ اچھا آپ وہاں پر قرآن پڑھ رہے ہیں، کس کو سنا رہے ہیں؟ کس کو سنا رہے ہیں؟ وہ جو وہاں قبر میں ہیں ان کو سنا رہے۔ بات دراصل کیا ہے کہ قرآن کو جو چھوڑا گیا ہے نا اس کی وجہ سے سارے کنفیوژن پیدا ہو گئے۔ قرآن مجید میں اس بات کو اللہ نے اتنی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ مردہ اور زندہ برابر نہیں ہوتے، کہاں کیسے شروع کیا ہے؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ
वलद्दिल्ल वलल हरूर वमा यस्तविल अहया वलल अमवात। देखो, अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं होते, सब जानते हैं। कौन ऐसा है जो नहीं जानता? वलज़्ज़ुलुमात वलन नूर, रोशनी और तारीकी एक जैसी नहीं होती। वलद्दिल्ल वलल हरूर, धूप और छाँव एक जैसी नहीं होती। अब फिर अल्लाह ने फरमाया कि देखो, मुर्दा वमा यस्तविल अहया वलल अमवात, मुर्दा और जिंदा बराबर नहीं होता। अब जिंदों की तरह तुम उनको कुरान सुना रहे हो, तो अल्लाह फरमा रहा है कि मुर्दा और जिंदा बराबर नहीं होते, और अगर वो जिंदा है तो उनको ऊपर ही रखा जाए। जिसको भी सुना रहे हैं, लियुनज़िर मन कान हय्यन, कुरान नाजिल हुआ है जिंदों को डराने के लिए। आप मुर्दों के ऊपर पढ़ रहे हो उसको, वजह क्या है? कुरान से दूरी का नतीजा, कुरान को छोड़ने का नतीजा है। अल्लाह फरमा रहा है वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह ला यख़्लुक़ून शयअन व हुम युख़्लक़ून, अल्लाह के अलावा जिनको ये पुकारते हैं उन्होंने कुछ भी पैदा नहीं किया, बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं। अमवातुन गैरु अहया, ये मुर्दा है, जिंदा नहीं है। ये मुर्दा है, जिंदा नहीं है। वमा यशऊरून अय्यान यबअसून, और इनको तो ये भी नहीं मालूम कि कब उठाया जाएगा। कुरान से दूर कर दिया गया, कुरान से दूरी पैदा की गई। इस वजह से ये गुमराही उम्मत के अंदर मौजूद है, और लोग कब्रिस्तानों को जो दर्जा और मकाम दे रहे हैं, वो अल्लाह के घरों को उसमें झुकने के लिए, उसमें अल्लाह से इल्तिजा करने के लिए और उसके फ़र्ज़ को जो है अदा करने के लिए वक्त नहीं देते। वजह क्या है? कुरान को छोड़ा गया। कुरान को छोड़ने का नतीजा क्या है? घरों में जो अल्लाह की किताब की तिलावत का हुक्म था वो कब्रिस्तानों में पढ़ा जा रहा है, और वो किराए पर पढ़ा जा रहा है। 40 दिन सूरह बकरा पढ़ी जा रही है, जो पढ़ने जा रहा है वो बाद में बैलेंस अपना सीधा करता है, और वो जाता ही इसी मकसद से है कि उसको जो है, क्योंकि तरीक़ा बनाया गया है कि माल कैसे कमाया जाए। एक तरीक़ा ये भी है कि भाई इस तरीक़े से भी 40 दिन तक जाओ और पैसा कमाओ। तो ये सारे नतीजे किस बात के हैं? अल्लाह की किताब को छोड़ने की वजह से। अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी फरमाएंगे क़यामत के दिन, इन्ना क़ौम इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरान महजूरा, अल्लाह मेरी ये कौम है जिसने कुरान को छोड़ दिया। कुरान की तिलावत, उसका किस अंदाज से लोगों ने क्या मफ़हूम लिया गया। और फिर कुरान की तिलावत के बाद कुरान का मकसद क्या है? नुज़ूल का मकसद उसको समझा जाए। इन्ना जअलनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल किया है, अरबी में बनाया है ताकि तुम समझ जाओ, समझो इसको। वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून, इसमें हमने मिसालें बयान की हैं ताकि तुम इसमें और फ़िक्र करो। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब, अंबिया हज़रत सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इनके वाक़यात में अक्लमंदों के लिए नसीहत है। ये सिर्फ महज तिलावत से हासिल होने वाली नहीं है, जबकि हमारी ज़बान अरबी नहीं। जो अरबी जानता है उसके लिए तो तिलावत से भी ये मकसद हल होगा, लेकिन हमारी ज़बान अरबी नहीं है। हम नहीं समझते तिलावत में कि हम क्या कह रहे हैं अपने रब से, इसलिए हमको समझना ही है, क्योंकि कुरान नाजिल किया गया इसलिए ताकि इसको समझा जाए। लेकिन लोगों ने क्या कहा? ये बहुत मुश्किल है, तुम नहीं समझ सकते, ये अवाम के लिए नहीं है, ये उलमा के लिए है। और उलमा भी कभी नहीं पढ़ते, क्योंकि उनको भी तौहीद का अक़ीदा क्लियर नहीं है, शिर्क की बुराई और शिर्क का गुनाह क्या है उनको भी क्लियर नहीं है, और क्योंकि उन्होंने भी नहीं पढ़ा। ये सिर्फ लोगों को कह दिया गया बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, नहीं समझ सकते। अल्लाह फरमा रहा है वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान कर दिया है नसीहत के लिए, तो कोई है नसीहत हासिल करने वाला? अल्लाह कहे हमने आसान कर दिया है, और ये अपनी आवाम को बताते समझाते कि देखो कुरान बहुत मुश्किल है, तुम नहीं समझ सकते, गुमराह हो जाओगे। अल्लाह अकबर। जो किताब इंसानियत की हिदायत के लिए अल्लाह की तरफ से आई थी, लोग कह रहे हैं कि उसको समझ जाओगे तो गुमराह हो जाओगे। किस कदर लोगों की अक्लों के ऊपर पत्थर डाले गए, कैसे कैसे गुमराह किया गया। ये कोई और नहीं है, अपने ही हैं जो अल्लाह की किताब से दूर कर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है हमने कुरान को आसान कर दिया है। जो कायदा बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाता है शुरू में, उसका नाम क्या है? यस्सरनल कुरान, कुरान को हमने आसान कर दिया, उसी में वो चीज़ मौजूद है। लेकिन लोग क्या है उसको भी नहीं समझते, ये कायदे का माना क्या है।
اسی سے نکالا گیا یسرنا القرآن. تمہارے سمجھنے کا نہیں ہے، بہت مشکل ہے. اب اسی وجہ سے اللہ کی اس کتاب کو چھوڑ دیا گیا ہے، سمجھنے سے اس کو دور کر دیا گیا. اللہ کی کتاب اس لیے آئی تاکہ اس میں غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے. منافقین کے سلسلے میں رب فرما رہا ہے افلا تدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے. افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباؤهم الاولین، کیا یہ اللہ کی بات میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ بابرکت کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ اس کی آیتوں میں تدبر کیا جائے. قرآن کے نزول کا مقصد تدبر کرنا ہے. جو تدبر نہیں کرے گا وہ چھوڑ رہا ہے قرآن کو، جو قرآن کو نہیں سمجھ رہا ہے وہ چھوڑ رہا ہے قرآن کو، اور جو قرآن کے احکامات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان کو نہیں جانتا سمجھتا، اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، وہ قرآن کو چھوڑ رہا ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں یہود و نصارہ، خاص طور سے ان دونوں کا معاملہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا کیا انہوں نے. اس کا علم حاصل نہیں کیا. قرآن کا علم حاصل کرنا بھی یہ قرآن کے نزول کا ایک مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی ذمہ داری کیا عائد کی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، یہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. قرآن کی تعلیم کا انتظام کہاں ہے؟ کہاں ہو رہی ہے قرآن کی تعلیم؟ مدارس بھی قرآن کی تعلیم سے محروم ہے. آپ جا کر کے دیکھیں، قرآن کی تعلیم وہاں بھی نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی ایک ذمہ داری یہ بھی بیان فرمائی کہ آپ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. یہودیوں کے سلسلے میں جو گمراہیاں اللہ کی کتاب کے تعلق سے ہوئیں، نصارہ کے سلسلے میں اللہ فرما رہا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، ان میں کے جو ان پڑھ ہیں نا وہ اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے. لا يعلمون الکتاب، نہیں جانتے کتاب کے اندر کیا ہے. الا امانیہ، صرف خواہشیں، آرزویں، تمنائیں ہیں ان کے پاس. ارے ہم تو بخشے بخشائے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، گئے تو چند دن جائیں گے، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی ہیں. یہ خواہشیں ہیں ان کی، لیکن اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے. لا يعلمون الکتاب، یہ کتاب کو نہیں جانتے ہیں. یہودیوں کا معاملہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے، اگر تم توریت اور انجیل کو قائم نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ نہیں کرتے، تو تمہاری کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے. لستم علی شیء یا اہل الکتاب لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں ہو. لمبے چوڑے دعوے جتنے چاہو کر لو. حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہاں تک کہ تم توریت اور انجیل کو قائم کرو، اور جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن مجید. یہیں سے ہم کو مل گیا کہ قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اس کو قائم کیا جائے، اس کو عملی طور سے اس کے احکامات کی پیروی کی جائے. آپ جب سمجھیں گے نہیں تو کیسے عمل کریں گے؟ آپ کے پاس فہم نہیں ہے قرآن کا تو آپ عمل کیسے کریں گے، کیسے قائم کریں گے اس کو؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام کیا بیان فرمایا کہ اگر یہ توریت اور انجیل کو قائم کر لیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اللہ فرما رہا اگر یہ توریت اور انجیل کو قائم کر لیتے اور جو ان پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید، تو پھر ہم ان کو اوپر سے اور نیچے سے روزیاں دیتے. یہ دنیا کے اندر انعام اللہ کا برستا. آخرت میں لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اگر یہ ایمان لے آتے اللہ کی کتاب کے اوپر اور اس کو قائم کرتے تو ہم ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے اور ان کو جنت کے اندر داخل کرتے. گویا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن کتاب کو لوگوں نے چھوڑ کر کے کہا کہ تمہارے سمجھنے کی نہیں ہے. بس جو محض تلاوت کا رسمی تعلق ہے
اس کو جو ہے نبھایا جا رہا ہے۔ یہ سارے مطالبے کون پورے کرے گا؟ سمجھنے کے لیے اللہ کا حکم ہے، نصیحت حاصل کرنے کا اللہ کا حکم ہے، اور پھر تدبر کرنے کا اللہ کا حکم ہے، عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ کون کرے گا؟ اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو قرآن کی اتباع کیسے کریں گے؟ اور انہوں نے کیا کیا؟ عمل سے دور ہو گئے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جن لوگوں کو توریت کا حامل بنایا گیا وہ اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اس کے حامل نہیں بنے، وہ اپنے پیٹھ کے اوپر اللہ کی کتاب کو ایسے ڈھو رہے ہیں جیسے کہ گدھا جس کی پیٹھ کے اوپر کتابوں کا تومار لگا ہو۔ گدھا کچھ نہیں سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جو بوجھا ہے گھاس کورے کا ہے یا کتاب کا ہے یا اینٹ پتھر کا ہے یا مٹی کا ہے، وہ جانتا ہے اس کے لیے سارے بوجھ برابر ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ بھی اللہ کی کتاب کو ایسے ڈھو رہے ہیں، یہ نہیں جانتے اللہ کی کتاب میں کیا مطالبے کیے گئے ہیں اور کیا ان کو کہا گیا ہے، نہیں سمجھتے اور نہ پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان کی مثال گدھے کی مثال ہے۔ اور ایک کام انہوں نے کیا کیا تھا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کتاب کے کلمات کو تبدیل کر دیا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تبدیل کیا ہے؟ نہیں کیا؟ مسلمانوں نے تبدیل کیا نہیں کیا؟ کیا قرآن کو تحریف کی ہے؟ قرآن میں نہیں۔ آپ لوگ کے علم میں ہے نہیں قرآن کو تبدیل کیا؟ ابجد حفظ ہوتی کلمن یاد ہے؟ کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ کو نمبروں میں تبدیل کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر 786۔ جو تحریف یہود و نصارہ نے کی، مسلمان پیچھے کہاں رہ سکتا ہے؟ اور قرآنی آیتوں کے صورتوں کے نقش بنا کر کے تعویذ اور گنڈے میں رکھ کر کے دیے جاتے باندھنے کے لیے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کریں کچھ بھی کرتے رہیں، قرآن سے ہم روکیں تو ہمارے لیے سب جائز ہے، تحریف کریں سب جائز ہے۔ مشرکین مکہ کرتے تھے تو ان کو سوچ رہے بہت برا کر رہے تھے وہ۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، وہ کہہ رہے قرآن کو مت سنو، کفار کہتے تھے، اور شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ ان پر۔ آج کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن پڑھو، تلاوت کرو، کیونکہ مطلب نہیں سمجھتے نا، وہ تو مطلب سمجھتے تھے اس لیے کہتے سنو بھی مت، کیونکہ سننا بھی ان کا سمجھنا ہوتا۔ لیکن یہاں پڑھنے کو تو کہا جا رہا ہے لیکن اس کو سمجھنے سے روکا جا رہا ہے، اس کو جاننے سے روکا جا رہا ہے۔ ہدایت سے وہ بھی محروم، تم بھی محروم ہدایت سے، جبکہ قرآن ھدی للناس ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت بن کر کے آیا ہے۔ ہدایت کیسے ملے گی؟ صرف تلاوت کرنے سے ہدایت مل جائے گی؟ تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس قرآن کو بھیجا ہوا ہے، اس ہدایت کو کیسے حاصل کریں گے؟ جب تک کہ اس کو سمجھیں گے نہیں۔ نہ سمجھنے ہی کی وجہ سے شرک، جو اتنا خطرناک معاملہ اللہ فرما رہا ہے اس کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کیا ہے یہ بھی کلیئر نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ قرآن کو سمجھتے نہیں۔ اور آپ دیکھیں جتنے بھی مسلمانوں میں طبقے ہیں جو قرآن پر فوکس کرتے ہیں، قرآن پر محنت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ وہ شرک سے دور ہوتے ہیں، بت پرستی سے دور ہوتے ہیں، مزار پرستی، قبر پرستی اور ان سارے پرستیوں سے، پرستشوں سے دور ہوتے ہیں وہ، کیونکہ قرآن نے ایسا عقیدہ دیا ہے جو صحابہ کرام اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو گئے، گھر بار چھوڑنے کو تیار ہو گئے، لیکن اللہ کی آیتوں میں کمپرومائز نہیں کیا، کبھی عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا۔ مارا جا رہا، پیٹا جا رہا، کہاں کہ جا رہا ہے کہ چھوڑ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اور احاد احاد جو کہا جا رہا ہے اس کو نہ کہو، لیکن نہیں مانے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دور کیا گیا، اس کی ہدایت جو کتاب ہدایت ہے اس ہدایت سے محروم کیا گیا لوگوں کو، تو یہ قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ کے نبی اسی لیے شکایت کریں گے، اللہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے دربار میں مقدمہ،
پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ قرآن کا مطالبہ ہم سے کیا تھا؟ اتباع کا۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو۔ اتباع کیسے کریں گے؟ بغیر سمجھے وہ کریں گے؟ اور صرف یہ مولویوں کے لیے آیت آئی ہے؟ قرآن صرف مولویوں کے لیے ہدایت ہے؟ ھدی للناس قرآن کہہ رہا ہے، انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے یہ، اور کہا گیا یہ عالموں کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے، عوام کے لیے نہیں ہے۔ ایک بھی آیت ایسی ہو جس میں لکھا ہو کہ صرف عالموں کے لیے ہے؟ بلکہ عالموں کو تو اللہ تعالیٰ نے، جو یہود و نصارہ کے علماء اور رہبان تھے، ان کی گمراہی کو عوام کے سامنے واضح کیا، قرآن میں لکھ دیا ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس۔ یہ علماء اور رہبان، درویش، یہ لوگوں کے مال ناحق کھاتے ہیں، ان کی جیبوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ کے راستے سے روکنا نہیں ہے، قرآن سے روک دینا کہ یہ تمہارے سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ روکنا نہیں ہے اللہ کے دین سے۔ اور کس کو کہتے ہیں روکنا؟ اور معاشرے سماج میں برائیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہم اپنے 5 اسٹار ہوٹل کے اندر بالکل سیف ہیں، اے سیاں چل رہی ہیں، گدے بچھے ہوئے ہیں، لوگ ہاتھ پیر دبا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، ذمہ دار ہیں ہم۔ لیکن لوگ گمراہی کے اندر، شرک میں، بدعات میں، خرافات میں، اور حرام کاموں کے اندر، بے حیائی میں، بے شرمی میں، اور انتشار میں، افتراق میں مبتلا ہیں۔ ہم کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، لوگ چاہے پتھر سے مانگے چاہے مٹی سے مانگے، ہم کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ خود اللہ کے دین سے دور ہیں اور دوسروں کو بھی دور رہنے کی جو ہے تلقین کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا پردہ پہلے سے فاش کر دیا گیا ہے کہ یہ لوگ ایسے بھی علماء اور رہبان میں ہوتے ہیں جو اللہ کی کتاب اور اس کے دین سے روکتے ہیں۔ گویا کہ جو یہودیوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کیا، نمبروں میں تقسیم کر کے عربک الفاظ کو، قرآن کے الفاظ کو، یہ قرآن کی تحریف ہے۔ کیا یہ قرآن کو ماننا ہے؟ قرآن پر ایمان ہے؟ یہ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والا اللہ کی کتاب کے ساتھ صرف ایک معاملہ تلاوت کا رکھے گا؟ اتنے سارے مطالبے قرآن میں قرآن کے حوالے سے کیے گئے، اور ہم نے ساروں کو سب کو چھوڑ دیا، صرف تلاوت کو پکڑ لیا۔ اور تلاوت بھی ایسی گھاس کاٹ رہے ہیں، تراویوں میں جا کر کے دیکھیں کیسی گھاس کاٹ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن خوانیوں میں مذاق کر رہے ہیں۔ کسی کا انتقال ہو گیا، بیٹھ کر کے مل کر کے بیٹھ کر کے پڑھ لیا، دکان کی اوپننگ ہو گئی وہاں پر بیٹھ کے پڑھ لیا۔ قرآن اسی لیے آیا ہے۔ ارے ہدایت کی کتاب ہے، یہ ہدایت کب لیں گے اس سے؟ اور ہدایت اس سے نہیں لیں گے تو دنیا کی کوئی کتاب تمہیں ہدایت نہیں دے سکتی ہے۔ گمراہی میں انسان بھٹک رہا ہے مسلمان، اس کو معلوم ہی نہیں اللہ کی طرف سے روشنی آئی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے نور آیا ہوا ہے، اس نور کو چھوڑ کر کے لوگ اندھیروں میں ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے دوسری کتابوں کو بغل میں دبا کر کے پڑھا جا رہا ہے، ان پر محنت ہو رہی ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، کیا لے کے جا رہے ہیں بھائی؟ اللہ کی کتاب ہے، وہ فضائل کی کتاب لے کے جا رہے ہیں۔ اور مسائل کی کتاب کہاں گئی؟ قرآن میں صرف فضائل بیان کیے گئے، صرف امر بالمعروف کا حکم دیا گیا، یعنی اچھائیوں کا حکم دیتے رہو، نہیں عن المنکر کون کرے گا؟ یہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ امت کا کون سا طبقہ کرے گا؟ آپ اگر فضائل بیان کریں گے ٹھیک ہے، عبادت کی طرف لائیں گے، نہیں عن المنکر کون کرے گا؟ یہ کس کے اوپر جائے گی ذمہ داری؟ دو ذمہ داریاں دی نا اس امت کو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، برائی سے کون روکے گا؟ آپ نے تو ایک پورشن لے لیا نا، دوسرا پورشن کی ذمہ داری کس پر ڈالی امت کے؟ اور جب آپ بلایا جاتا ہے آؤ برائیوں سے روکو سماج کی، لوگ ناراض ہو جائیں گے، ان کو مت چھیڑو۔ ارے یہی تو گمراہیت یہودیوں کے اندر ان کے علماء اور رہبان میں تھی۔ ایک بار تو انہوں نے کہہ دیا، اس کے بعد برائیاں ہو رہی ہیں ان کے آنکھوں کے سامنے۔ اللہ کے نبی نے کیا یہ نہیں بیان فرمایا؟ برائی کو دیکھو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو روکو ہاتھ سے، برائی کو دیکھو، زبان سے روکنے کی طاقت ہے روکو،
اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانو، اور اگر دل میں بھی برا نہیں جانا تو ایمان غائب ہے، ایک ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اب یہ جو چکر کاٹنے والے ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی برائیاں دیکھ رہے ہیں نا، کون سے لیول پر ہیں۔ اب اگر آخری والے لیول پر آپ آ گئے، سارے کے سارے اسی لیول پہ پہنچ گئے، تو برائیوں کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ ٹوکے گا کون برائیوں پر؟ اور برائیوں کو جب تک کہ ان کے خلاف بولا نہیں جائے گا، ان کی برائی بیان نہیں کی جائے گی، تب تک کہ لوگ اس کو چھوڑنے کو کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے۔ کون کرے گا یہ کام؟ کس پر ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے؟ یہ سارا نتیجہ اللہ کی کتاب کو چھوڑنے کا ہے۔ اللہ کی کتاب انسان کو کھڑا کرتی ہے، اس کی ذمہ داری اس کو یاد دلاتی ہے، اور کس لیے اس دنیا میں آیا ہے اللہ کی کتاب اس کو یاد دلاتی ہے۔ لیکن اللہ کی کتاب سے کہہ دیا جائے یہ تمہارے سمجھنے کی نہیں ہے، یہ تمہارے غور و فکر تدبر کے لیے نہیں ہے، تمہارے عمل کے لیے نہیں ہے، تم تو اسے ثواب لوٹے جاؤ اور ہمارے پاس آتے رہو، تم کو کیا مشکل ہے؟ انسان کتنے بڑے دھوکے میں۔ اور پھر محمد الرسول اللہ زبان سے پڑھتے ہیں، شرم آنی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی اور قرآن پوری 23 سالہ زندگی کی تعبیر ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار دیا اپنی زندگی میں اللہ کے قرآن کو، اور پھر نبی کی محبت کی بات کرتے ہیں، نبی پر ایمان کی بات کرتے ہیں، اور اللہ کے کلام کی 10 آیتیں بھی نہیں سمجھتے۔ بڑے بڑے مسائل بھی کلیئر نہیں، وجہ قرآن سے دوری ہے۔ اللہ کی کتاب کو سمجھنا، پڑھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا، اور پھر اس کی دعوت کو عام کرنا، اتباع کرنا، یہ سارے مطالبے اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اگر یہ نہیں کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار یہ ہے میری قوم جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس وقت کیا کہیں گے، اس وقت کیا کریں گے، اس کا انتظام یہی دنیا میں کر کے جائیں، ورنہ وہاں موقع بالکل ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت علیہ کی توفیق عنایت فرمائے۔